اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اور بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کائنات میں کوئی بھی ایسا دوسرا وجود نہیں ہے، کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں ہے جس ہستی کو اتنی زیادہ ترجیح دی جائے کہ اسی کی بات ہمیشہ مانی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مخلوقات میں کہیں پر بھی آپ کوئی بھی آپ تلاش کر لیں، ایسا وجود آپ کو ملے گا نہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کی ذات گرامی کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ بیان فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، سب سے بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اپنے اس نبی کو ہمیشہ کے لیے یوں بیان فرما دیا اور مومنوں سے یہ کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم اس رسول پر، اس نبی پر، اس ذات پر جو ہم نے تمہارے درمیان مبعوث کی ہے اور ان کو بھیجا ہے، اور جن کی ذات کا کلمہ پڑھ کر کے تم مسلمان ہوئے ہو، ان پر تم بار بار کثرت سے درود پڑھتے رہا کرو، کثرت سے درود پڑھتے رہا کرو، اور سلام کثرت سے بھیجا کرو، بے تحاشا بار، کوئی اس کی گنتی لمٹ نہیں ہونی چاہیے کتنی زیادہ آپ ان پر درود و سلام بھیجیں اور کتنا زیادہ آپ ان کو یاد کریں، اس کی ہم نے کوئی بھی حد متعین نہیں کی ہے۔ کیوں؟ کس لیے آخر یہ ایسا ہمیں اور آپ کو یہ حکم کیوں دیا گیا؟ مسلمانوں کو یہ ایسا اللہ عز و جل نے آرڈر کیوں دیا؟ ایک صحابی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ میں آپ پر درود و سلام پڑھنا چاہتا ہوں، تو اپنے ورد کا کتنا حصہ آپ کے اوپر کر دوں، متعین کر دوں کہ میں اتنا حصہ مثلا 24 گھنٹے میں یا پورے دن میں 1/4 حصہ آپ کے لیے درود و سلام کے لیے متعین کر دوں کہ میں آپ کی ذات گرامی پر 1/4 حصہ پورے ٹائم کا اپنا بنا لوں اور 1/4 حصہ 1/4 آپ پر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا، ان شئت فزد، اگر تمہیں اتنا پڑھنا ہے تو اتنا پڑھو، اور اگر تم چاہو تو اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، صحابی نے اور زیادہ ذکر کیا، اچھا تو میں آدھا کر لوں؟ آپ نے فرمایا، ان شئت فزد، اگر تم آدھا ٹائم میرے اوپر درود و سلام کے لیے متعین کر لو تو یہ بھی تمہارے لیے ٹھیک ہے، اور اگر چاہو تو تم اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو۔ پھر صحابی نے 3 حصے اپنے وقت کا آپ پر درود و سلام کے لیے کہا، پھر آپ نے وہی جواب دیا، یہاں تک کہ پورا ٹائم، فل ٹائم صحابی نے کہا میں آپ پر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں، بھیجتا رہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اذن یکفیک ہمک وغمک، ارے تب کیا بات ہے، پھر تو اگر تم فل ٹائم میرے اوپر درود و سلام پڑھتے رہو گے اور یاد کرتے رہو گے اور کثرت کے ساتھ میری ذات پر ایسا کرتے رہو گے، اذن یکفیک ہمک وغمک، تب تو یہ تمہارے جتنے پریشانیاں، جتنی ٹینشن، جتنی الجھنیں، جتنے اور دیگر امور ہیں، جھنجٹ ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، بے چینیاں ہیں، ارادے ہیں، چاہتے ہیں، سوچ اور افکار ہیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے، سب اللہ عز و جل تمہاری چیزوں کو، نیتوں کو، تمہارے ارادوں کو سب فل کرتا رہے گا۔ جو پریشانیاں آئی ہوں گی اللہ عز و جل سب کو ٹالتا رہے گا۔ جو ارادے تم نے دل میں لیے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ اللہ عز و جل سے نہیں مانگ پائے ہو میرے اوپر درود پڑھنے کی بنیاد پر، وہ تمہارے دل کے دل میں ہی رہ گئے ہیں، اور تم نے میرے اوپر درود و سلام پڑھا ہے فل ٹائم، تو خود بخود آٹومیٹیکلی اللہ عز و جل تمہارے ان تمام ارادوں کو پورا کرتا رہے گا۔ اذن یکفیک ہمک، جتنے ہموم ہیں، ارادے ہیں، تصورات ہیں، چاہتے ہیں، سب کے سب کافی ہوگا یہ میرے اوپر درود پڑھنا تمہارے لیے۔ وغمک، جتنے غم ہیں، جتنی الجھنیں ہیں تمہارے اوپر آئی ہوئی، سب کے لیے یہ درود میرے اوپر پڑھنا تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اللہ عز و جل نے جو تمہیں حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو اس ذات گرامی پر کثرت سے تم درود پڑھا کرو۔ کیوں؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ نے بیان فرما دیا اس لیے
کہ اگر بندہ مومن چاہتا ہے کہ بن مانگے میرے ارادے پورے ہوتے رہیں، بن مانگے بن درخواست کیے ہوئے میری اوپر آئی ہوئی پریشانیاں تکلیفیں ختم ہوتی رہیں، اللہ عز و جل ٹال دے، تو میری ذات کو یاد کرو اور کثرت سے درود اور سلام میرے اوپر پڑھو اور بار بار کہو، صبح سے شام تک کہو، تمہاری اپنی مرضی۔ تو اللہ عز و جل اتنا زیادہ کثرت سے مجھے یاد کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر آئی ہوئی ساری پریشانیاں کافور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ٹل جائیں گی، اور جو تمہارے ارادے ہیں، دلی چاہتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ عز و جل یوں ہی بن مانگے تمہاری پوری کر دے گا۔ میں نے ابھی نسائی شریف کی ایک روایت پڑھی تھی، روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی، سماعت کریں۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جو میرے اوپر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے اوپر 10 بار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ نمبر ایک انعام۔ 10 بار رحمتوں کے نزول کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل آپ پر آنے والی پریشانیاں جو آپ کی خطاؤں کی بدولت ہو سکتی ہیں، جو آپ کی پریشانیوں کی بدولت جو آپ کی نافرمانیوں کی بدولت ہو سکتی ہیں، اللہ عز و جل آپ کی گرفت کسی بھی آپ کے بدفعلی پر، بدعملی پر، نافرمانی پر کر لے گا، ان کو اللہ عز و جل اللہ کے رسول کی ذات پر درود پڑھنے کی بنیاد پر اپنی رحمت سے بدل دیتا ہے اور آپ کی پکڑ نہیں کرتا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ عشر صلوات 10 بار اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، مطلب 10 بار آپ کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ ٹالتا ہے دن بھر میں۔ صرف ایک بار آپ نے درود پڑھا اپنے نبی کی ذات پر، تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثواب یہ عطا فرمایا، یہ بدلہ آپ کو یہ دیا دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 بار آپ کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو ٹال دیا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا، جانے دو، کوئی بات نہیں، میرے رسول پر اس نے درود ایک بار پڑھ دیا ہے۔ جبکہ آپ ایک غلطی ہو جائے کسی سے تو جلدی معاف نہیں کرتے، یا چلو ایک بار آپ معاف کر دیتے ہیں، چلیے 2 بار آپ معاف کر دیں گے، 3 بار آپ معاف کر دیں گے، چوتھی بار میں تو آپ غصہ ہو جائیں گے، ڈنڈا لیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، اناپ شناپ بولیں گے، معلوم نہیں کیسے کیا کریں گے۔ آپ اپنے غلام سے، آپ اپنے نوکر سے کیا رویہ اختیار کریں گے؟ اگر ایک بار آپ معاف کر دیں یا بتلا دیں، سمجھا دیں، 2 بار پھر غلطی کرے، 3 بار پھر غلطی کرے، چوتھی بار پھر غلطی کرے، آپ کا حال کیا ہو جائے گا؟ آپ کا پارا اور آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہائی ہو جائے گا؟ کیا سلوک ہوگا آپ کا آپ کے غلام کے ساتھ اور آپ کے اپنے نوکر کے ساتھ اور آپ کے اپنے ماتحتوں کے ساتھ؟ کیا کرتے ہیں آپ اپنی اولاد کے ساتھ؟ آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جب کہ اللہ عز و جل کے بندے ہیں، ڈھیروں سارے اس کے انعامات اور اکرامات ہیں ہمارے اوپر، اس نے پورا وجود بخشا، یہ اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں دل دماغ دیا، اس کا احسان ہے، اس کی کرم فرمائی ہے کہ اس نے ہمیں صحت سے نوازا، اس نے ہمیں فراغ کا وقت عطا فرمایا، ساری اس کی رحمتیں اور اس کی کرم فرمائیاں ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم سے اگر غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو یقیناً ہم قابل مواخذہ ہیں کہ ہمارا مواخذہ کیا جائے اور اللہ رب العالمین ہماری غلطی کی گرفت کر لے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس کو واقعی دنیا والے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، صرف عشق رسول کے نعرے لگانا ان کا اپنا شیوا ہے۔ بدعتیوں کو اور بریلویوں کو تو آپ صرف اتنا کہتے سنیں گے، لاکھوں سلام اور کروڑوں درود۔ رسول کی ذات گرامی کیا ہے اور رسول کی ذات گرامی پر درود کیسے پڑھا جائے اور کیوں پڑھا جائے، یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، 10 بار آپ کی خطاؤں کو ٹال دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ خطائیں آپ کی کیسی بھی کیوں نہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ایک بار درود پڑھنے کی بنیاد پر۔ آپ اگر 2-3 بار پڑھ لیں، 4-6 بار پڑھ لیں، 8-10 بار پڑھ لیں، 20-30 بار پڑھ لیں، 40-50 بار پڑھ لیں، آپ سوچئے کہ آپ کی کتنی بڑی خطائیں آپ کی معاف ہوتی رہیں گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا انعام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ حطت عنہ 10 خطیئات۔ دوسرا انعام اس کو یہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ کی غلطی معاف کر دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رحمت 10 بار نازل کر دی، دوسرا انعام ایک بار ہی درود پڑھنے کی بنیاد پر یہ ملا کرتا ہے کہ آپ کے نامہ اعمال سے اللہ عز و جل بروز قیامت پوچھے جانے والی 10 غلطیوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ یہ دوسرا ڈبل انعام اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔
دنیا میں پکڑ نہیں کرتا، 10 بار رحمتیں نازل فرما دیتا ہے اور زیادہ ٹال دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کوئی بات نہیں، اس بندے نے میرے نبی پر درود پڑھا ہے۔ آخرت میں جو آپ کے نامہ اعمال میں آپ غلطیاں کر چکے ہیں جناب عالی، ان غلطیوں کو مٹانے کا ذریعہ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھنا، سلام بھیجنا۔ تو 10 غلطیاں آپ کے نامہ اعمال میں سے مٹا بھی دی جاتی ہیں۔ یہ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام اور سنیے، وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، آپ کے درجات بلند ہونا تھے، آپ کو کوئی مقام بلند ملنا تھا، یا لوگوں کے درمیان جو ویلو ہے، جو مقام ہے، جو آپ کی پوزیشن ہے، اس میں سے آپ کے 10 درجات بلند بھی کر دیے جاتے ہیں اور آپ کو اٹھا دیا جاتا ہے، اونچا مقام آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ جو لوگوں کے انسانوں کے درمیان ان کے مقام کو بلند ہونا یہ آسمانوں سے پہلے طے ہوا کرتا ہے۔ جب آپ آسمانوں میں درجات اپنے جتنے زیادہ بلند کرتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ کے درجات جب زیادہ بلند ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے درمیان آپ کی محبت کو اتنا زیادہ اجاگر کر دیتا ہے۔ آپ رسول سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی محبت کو لوگوں کے درمیان اتنا زیادہ عام کرتا رہے گا۔ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اس کے 10 درجے اور بلند کر دی جاتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے درمیان اس کی جو ویلو تھی، جو مقام تھا، اس میں سے 10 درجے اس کے اور بلند کر جاتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے تین فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے کہ میری ذات پر درود پڑھنے کے یہ 3 فائدے۔ اس لیے تینوں فائدے کس کے؟ تینوں کے تینوں فائدے مومنوں کے، مسلمانوں کے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم اس نبی پر درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ اس کے اوپر سلام پڑھتے رہا کرو، سلام کثرت سے کہتے رہا کرو۔ سلام کیسے کہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ آپ اتنا یاد کر لیجئے کہ صحابہ کرام نے آ کر کے مسلم شریف کی روایت کے مطابق کہا، یا رسول اللہ آپ کے اوپر سلام کیسے کیا جائے یہ تو ہمیں معلوم ہے، جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ کو السلام علیکم یا رسول اللہ، نماز میں ہوتے ہیں تو ہم آپ کے اوپر سلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو سلام تو ہمیں معلوم ہے یا رسول اللہ کہ آپ کی ذات گرامی پر سلام ایسے کیا جائے۔ درود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھی بتلایا اور کئی صیغے الگ الگ مختلف اعتبار سے آپ نے درود بھیجنے کے بیان کیے، ان میں سے سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ درود، سب سے زیادہ بہتر درود وہ درود ہے جس کو مسلمان مومنین اپنے درمیان درود ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں، یا اپنی نمازوں میں جس درود کو پڑھا کرتے ہیں التحیات کے بعد، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک ہے، یہ سب سے زیادہ افضل صیغے ہیں اور افضل درود ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ایسے میرے اوپر درود آپ پڑھیں۔ تو گویا کہ سلام بھی سکھایا ہوا رسول کا ہے، درود بھی سکھایا ہوا رسول کا ہے۔ ہم جب اپنے رسول پر درود بھیجیں، ہم جب اپنے رسول پر سلام بھیجیں تو وہی الفاظ پڑھیں جو رسول نے اپنے اوپر پڑھنے کے لیے کہہ دیے ہیں کہ اس طریقے سے ان الفاظ میں آپ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں۔ اس کے علاوہ صیغے اور بھی ہیں، البتہ اردو کا درود تو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ جو بدعتی اور بریلوی بار بار ایسے کہتے رہتے ہیں صبح کو کھڑے ہو کر یا کسی وقت بھی کھڑے ہو کر اپنے مجلسوں کے اختتام پر کہ یا نبی سلام علیکہ اور آپ پر کروڑوں درود اور لاکھوں درود اور ایسا اور ویسا، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ رسول کا سکھایا ہوا نہیں ہے۔ مسلک علماء اہل حدیث نے یہی اس بات کی تو ضد کی ہے اور یہی تو بتلایا ہے کہ درود تو پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے اور صبح و شام پڑھنا چاہیے، جتنا آپ سے ہو سکے اتنی بار آپ پڑھیں، لیکن یہ درود نہ پڑھیں، یہ درود قبول نہیں ہے، یہ رسول کا سکھایا ہوا نہیں ہے، رسول نے یہ درود نہیں بتایا ہے۔ رسول نے جو درود بتلایا، جو سلام بتلایا، وہ میں نے آپ کو کہہ دیا، وہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اس لیے اگر آپ
درود پاک کے اور سلام کے آپ وہ فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں جو فوائد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں، تو لازم ہوگا مسلمانوں کے لیے کہ اپنے نبی کے سکھائے ہوئے ان کلمات کو، ان الفاظ کو اپنے نبی کی ذات کے لیے پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر اللہ عز و جل آپ کے ان الفاظ اور ان کلمات اور ان صیغوں کے ساتھ درود پڑھنے کا بینیفٹ آپ کو یہ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا فائدے ہوں گے؟ پھر اللہ رب العالمین ہی سے قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں یا ہم پڑھ لیں قرآن مجید میں کہ اچھا درود پاک پڑھنے کا اور فائدہ کیا ہوگا، اور بھی کچھ بینیفٹ ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کا ایک اور مزید بڑا فائدہ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ یہ رسول پاک کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ اللہ عز و جل جب یہ ذات گرامی مسلمانوں کے درمیان رہے یا جس بستی میں رہے، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، یا کہ وہ لوگ بالکل سرے سے کافر ہوں، مشرک ہوں، اور رسول وہاں موجود ہو، یہ ہمارا رسول، وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو ان کو عذاب اللہ عز و جل ہرگز دے گا ہی نہیں۔ اس آیت کریمہ کا جب بیک گراؤنڈ آپ پڑھیں گے تو اس بیک گراؤنڈ میں یہی ہے کہ مشرکین مکہ عموماً یوں کہا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب آ کیوں نہیں رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے ذات گرامی، جو محترم ذات کائنات میں اس سے بڑھ کر ذات گرامی واقعی کوئی نہ تھی، نہ ہوگی، نہ اور ہے، ہمیشہ کے لیے راج آپ کا قائم کیا اللہ عز و جل نے۔ آپ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ یہاں ان کے درمیان موجود رہیں اور ان کو عذاب ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ آپ کی محترم ہستی اتنی زیادہ ہے کہ ہم آپ کے ہوتے ہوئے لوگوں کو ہلاک کر دیں تو ہرگز نہیں۔ مسلمانوں، جب غیر مسلموں کو یہ بینیفٹ مل سکتا ہے کہ رسول کی ذات ان کے درمیان ہے اور مکہ کے لوگ ہلاک نہیں ہو رہے ہیں، تو مسلمانوں کے درمیان اگر رسول کی ذات رہے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اب رسول کا ہونا کس اعتبار سے؟ بھئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو آج دنیا میں تو موجود ہے نہیں، جسم ہی تو آپ نہیں ہیں یہاں پر ہمارے درمیان موجود، پھر ایسی صورت میں رسول کا ہونا پایا جانا کیسے ہے؟ دیکھیے، کسی ذات کا تصور اگر آپ کریں تو اس ذات کا تصور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے درمیان موجود ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ نماز ادا کریں یہ سوچ کر کے کہ اللہ میرے سامنے ہے۔ یہ تصور کرو کہ اللہ عز و جل میرے سامنے موجود ہے، میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہم تصوراتی اعتبار سے بھی کسی کو اپنے درمیان موجود پاتے ہیں۔ جب آپ اپنے رسول کی ذات گرامی پر درود پڑھیں گے تو آپ کے تصور میں ہوگا کہ میں اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہوں، رسول میرے درمیان ہیں یا رسول میرے پاس ہیں یا میں رسول کے پاس ہوں، اور اس اعتبار سے آپ رسول پڑھ رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جس کے درمیان آپ رہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی موجودگی کی بنیاد پر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے، نمبر ایک۔ نمبر دوسرا معنی اس کی سنیے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوں گے اپنے اعمال کے اعتبار سے، یعنی کہ ہمارے رسول نے جو اعمال کیے ہیں اور جو آپ کے اقوال ہیں، جیسا کرنے کو آپ نے بتلایا ہے، ہم ویسا کر رہے ہوں گے، تو مطلب یہ ہے ہمارے درمیان ہمارے رسول موجود ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا والے آپ کے اعمال کو اور آپ کے طور و طریقوں کو اور آپ کے اقوال کو مانتے رہیں، عمل پیرا ہوتے رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اعمال پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، آپ کے اقوال پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دنیا والوں کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو ہلاک کر دے، ہرگز نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، چاہے کہ آپ ان کے درمیان ان کے لیے اسوہ نمونہ کے طور پر، اسوے کے طور پر موجود رہے ہوں، یعنی کہ مسلمان آپ کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہو رہے ہوں، اور نمبر دو یہ کہ مسلمان آپ کا تصور لے کر کے آپ کی ذات گرامی پر درود و پاک پڑھ رہے ہوں، تو ہرگز اللہ عز و جل ان کو ہلاک نہیں کرے گا، کسی بھی اعتبار سے ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ایک الگ بینیفٹ ہے۔ کوئی آپ کو عذاب اور کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کسی قسم کی جھنجھٹ آپ کو ستا نہیں سکتی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
یا پھر عذاب سے بچنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے پھر استغفار یا تو کریں، استغفار کرتے رہیں گے تو ہرگز وہ کسی بھی قسم کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ جانتے ہیں ہمارے اسلاف کرام، لوگ یوں کہا کرتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ اسلاف کرام کو، بزرگوں کو مانتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں اسلاف کرام کا طریقہ کار ان دونوں چیزوں کے بارے میں کیا تھا، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ اسلاف کرام بزرگ ہمارے جتنے بھی تھے، صحابہ و تبع تابعین اور سلف صالحین جتنے بھی تھے، سب کے سب کثرت سے ترجیح دیا کرتے تھے شام کو یعنی عشاء کے بعد زیادہ کثرت سے نمبر 1 درود پڑھنے پر، نمبر 2 استغفار پڑھنے پر، کہ وہ کم از کم تو وہ سوچتے تھے کہ میں اب عشاء کے بعد سونے جا رہا ہوں، اپنے بستر پر دراز ہونے جا رہا ہوں، معلوم نہیں رات میں کون سے کیسے حالات پیدا ہوں گے، زلزلے آئیں گے، آگ لگے گی، پریشانیاں آئیں گی اور کسی قسم کے چور چکے آئیں گے، رات میں طبیعتیں خراب ہوں گی، کیسی کیسی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، کتنی بڑی الجھنیں آ سکتی ہیں، تو میں اس سے پہلے ہر قسم کے عذاب میں مبتلا ہونے اور پکڑے جانے سے پہلے 2 کام کر لوں۔ یہ ہمارے اسلاف کرتے تھے۔ کون سے 2 کام؟ نمبر 1، کم از کم تو وہ درود پاک جتنا چاہتے اتنا درود پاک پڑھ لیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نمبر 2، اپنے خطاؤں کی معافی چاہے ایک بار ہی صحیح، اللہ جو دن بھر خطائیں کی ہیں، اللہ جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں، جو نافرمانیاں ہوئی ہیں، وہ میں بھی جانتا ہوں اور تو خود بھی جانتا ہے، مجھ سے زیادہ بہتر تو جانتا ہے الہ العالمین، ہر قسم کی چھوٹی بڑی خطا کو معاف کر دے۔ تو وہ استغفار کر کے اور اپنے رسول کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھ کر کے سویا کرتے، امن سکون چین کی نیند سویا کرتے تھے، کوئی پریشانی نہیں آ کرتی تھی۔ ورد اور ذکر و اذکار کے چکر میں پڑھنے والے لوگوں، کوئی ورد، کوئی وظیفہ، کوئی اور دوسری قسم کی دعائیں، ایسا بتا دو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ کر لو وہ کر لو، ان تمام چکروں میں پڑھنے والے لوگوں اور ذکر و اذکار کا، وظیفے کا اور اس قسم کی دھن لگانے والے لوگوں، سنو، تم اپنے رسول کی ذات گرامی پر درود پاک کے پڑھنے کو اپنا عمل اور وتیرہ بنا لو اور اس کو اپنی حرز جاں بنا لو۔ اپنے رسول کی ذات پر کثرت سے تم درود پاک پڑھا کرو، سلام بھیجا کرو، اپنا استغفار کیا کرو، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہو گے۔ جب تک ان کی ذات گرامی کو آپ لازم پکڑے رہو گے اس وقت تک تم محفوظ رہو گے۔ یہ ہمارا علماء اہل حدیث کا آپ سے خطاب رہتا ہے، آپ کو بار بار سمجھانا رہتا ہے کہ یہی ایک ذات واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ لوگوں نے تو بلا وجہ اپنے اماموں کو، اپنے مجتہدین کو، اپنے ائمہ کو، اپنے اولیاء کو، فلاں کو، اس کو، سارے کے سارے لوگوں کا درجہ، سارے کے سارے لوگوں کا مقام، چاہے کہ وہ اولیاء ہوں، چاہے کہ وہ شہید ہوں، چاہے کہ وہ ائمہ و مجتہدین ہوں، چاہے کہ وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے کہ وہ فرشتے ہوں، مخلوقات میں اللہ کے بعد کسی بھی دوسری ذات کا کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذات اور آپ ہی کا مقام سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اسی لیے ہم علماء اہل حدیث آپ ہی کی ذات سے چمٹنا، آپ ہی کی ذات سے لو لگانا، آپ ہی کی ذات کے اعمال اور طور طریقے کو اپنانا، وہ اپنا طریقہ بنائے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو یہی پیغام دیے ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دنیا والوں نے ہمیں یہ نوازا ہے، ہمیں یہ انعام دیا ہے، تمہارا دیا ہوا انعام تو قبول کریں گے شوق سے، لیکن اللہ کی یہاں عدالت میں کہیں گے بھی کہ لوگ دنیا والے ہمیں اس کے باوجود بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ یا ہمیں انعام دیا کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ شہیدوں کو نہیں مانتے، یہ اماموں کو نہیں مانتے، تمہارے دیے ہوئے جھوٹے انعام سب کے سب قبول رہیں گے۔ اللہ تو آج گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، ساری مخلوق زندہ ہے اور سب کے سب لوگ سن رہے ہیں، جنات بھی گواہ ہیں اس بات پر کہ میں یہ بتلا رہا ہوں کہ ہم ان سب کو ماننے کا انکار نہیں کرتے۔ علماء اہل حدیث اپنے نبی کو صرف اور صرف حرز جاں بنانا چاہتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ اپنے نبی سے ہی ہمیشہ کے لیے چمٹے رہو، اپنے نبی کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف مت دیکھو۔ تمہارے رسول نے تمہارے لیے اللہ رب العالمین سے مکمل تمہارا دین لا کر کے دے دیا ہے، بتا دیا ہے، کیسے عمل کیا جائے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری ذات اتنی معظم، محترم اور قابل شان نہیں جتنا کہ ہمارے رسول کی ذات ہمارے نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی سے چمٹے رہنے کی اور آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی کثرت کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔